کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو رب ذوالجلال اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو ہے 70 برس کی راہ دوری فرما دے گا۔ یعنی جو وہ بندہ جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو ہے 70 برس کی جو راہ ہے، اتنی مسافت ہو، 70 برس جو ہے بندہ چلتا رہے اور اتنی مسافت ہو تو رب ذوالجلال اتنا اس کو دور رکھے گا جہنم سے۔ اور اسی کی مثل نسائی اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور طبرانی ابو درداء اور ترمذی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کھود دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو رب ذوالجلال اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دے گا کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی جتنا زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے، رب ذوالجلال اتنا اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا، اتنے یعنی فاصلہ ہوگا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور ہوگی، یعنی دوزخ جو ہے اس سے 100 سال کی جتنی مسافت ہے اتنی جو ہے اس سے دور ہوگی۔ اور ابو یعلا کی روایت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ غیر رمضان میں، یعنی رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ میں جو بندہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھے تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہوگا۔ یعنی تیز گھوڑا اگر 70 برس 100 برس کہا کہ 100 برس اگر دوڑتا رہے اور جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا، یعنی 100 برس میں جتنا یہ درمیان میں فاصلہ بنے گا، مسافت بنے گی، تو جو بندہ غیر رمضان میں یعنی رمضان شریف کے علاوہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو اس کو اتنا یعنی جہنم سے دور رکھا جائے گا کہ جتنا ایک گھوڑا 100 سال میں سفر کرتا ہے اس سفر کے جو ہے برابر اس کو دور رکھے جائے گا کہ جتنا سفر ہے ایک یعنی گھوڑا 100 سال دوڑتا ہے، دوڑتا جتنا اس نے سفر کیا تو جتنا یہ سفر بنا اتنی سفر کی مقدار جو ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اسی طرح باقی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ کتنا رب راضی ہے کہ یہ بندہ جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ جو بھی رب سے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جو ہے ایک اس بندے کو مقام دیا جا رہا ہے، اور دیا کس سبب سے جا رہا ہے کہ روزے کے سبب سے، کہ اس نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو لہٰذا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس شخص کی میں دعا رد نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ دعا فوراً کبھی قبول ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی دیر لگتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے اس لیے دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی دعا قبول کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں کہ جو افطاری کے وقت جو ہے مجھ سے دعا مانگے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے روزے دار کو، یعنی روزے کے سبب سے کہ روزہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے